بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کو دھوکہ کب دیتی ہے؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے قریبی دوست بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں جس پر عمل کیا جائے تو ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی بدولت گھر جنت کی مانند ہو جاتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اور وہ جیسا جواب دیں گے اس سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، یعنی گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کے سبب کو روکا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بربادی اور پریشانی پیدا ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، تو یہ انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو دفن کر دے گا، یعنی کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرے گا اور ان کو اہمیت نہیں دے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کرے گا جو اسلام نے انہیں دیے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں زندگی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور کچھ حدود دی ہیں جن کے اندر رہ کر وہ آزاد زندگی گزار سکتی ہے۔ عام طور پر کمزور کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کافی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، تبھی کہیں جا کر ان کو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں، ورنہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ موجودہ دور میں اپنی بحث تخصیص اور احتجاج کے بعد عورت کے کچھ بنیادی حقوق تسلیم کیے اور یہ اس دور کا احسان مانا جاتا ہے، حالانکہ احسان اسلام کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہی نے عورت کو وہ حقوق دیے جس سے وہ مدت دراز سے محروم چلتی آ رہی تھی۔ یہ حقوق اسلام نے اس لیے نہیں دیے کہ عورت اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ عورت کے فطری حقوق تھے اور اسے ملنے ہی چاہیے تھے۔ اسلام نے عورت کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں متعین کیا وہ جدید و قدیم دور کی بے عمدہ روایتوں سے پاک ہے۔ نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت ہے، تو نہ ہی اسے یورپ کی سی آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹیں اور پابندیاں لگاتا ہے سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی، تو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت، اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے جو کہ اسلام نے اس پر عائد کی ہیں۔ اسی لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عورت کے کون سے حقوق مرد پر واجب ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے تو اخلاق سے کرے، اس کی عزت کرے، اسی سے پیار کرے اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔
جو بات اسے سمجھانا چاہتا ہو پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتے رہیں، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف رہیں اور کسی مرد کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ تیسرا حق مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے، جبکہ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اس کی اسے تعلیم دے، اس طرح کہ اس کو کمتری کا بھی احساس نہ ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احساس کرے اور ضروریات زندگی کی ہر شے جو عورت کو چاہیے اسے مہیا کرے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مرد اپنے یہ 5 فرائض ادا کرتا ہے تو عورت بغاوت نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان کے حکیمانہ اقوال بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے 3 علامات بتائی ہیں۔ نمبر 1 کثرت تقوی، نمبر 2 نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نمبر 3 نفسیاتی خواہشات پر غالب آ جانا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 اوصاف ایسے بتائے ہیں کہ وہ جس انسان میں موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ نمبر 2 جب ناخوش ہو تو اس کے بعد حد سے باہر نہ ہو جائے۔ نمبر 3 جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ ناظرین، ایمان کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کامل ایمان کو اپنی جان کی فکر رہتی ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین ہے، شاخ پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہیں۔ برائی کا احسان نابود کر دیتا ہے، کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، کہ جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی پریشانی، بربادی اور بے سکونی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کے فرائض بھی مرتب کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حقوق و فرائض کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن۔